اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے اور یہ سائفر کیس کیا ہے اور یہ کیس اس حد تک یا اس نوعیت تک کیسے پہنچا ہے، تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونے والا ہے کہ بیسیکلی سائفر ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے پہنچتا ہے کسی تک اور کن کن لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو سائفر کی کاپی عمران خان صاحب کے پاس تھی وہ اور کن کن لوگوں کو بھیجی گئی تھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو وزیر خارجہ رہے ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو جو ہے نا 10 سال کی جو ہے نا وہ سزا سنائی گئی ہے، اور یہ سزا جس کیس کے اگینسٹ سنائی گئی ہے وہ ہے سائفر کیس۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا جو ہے نا وہ سنا دی گئی ہے۔ آج آپ کے سامنے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے کمپلیٹ جو یہ کیس ہے، سائفر کیس بیسیکلی ہے کیا، یہ کمپلیٹ آپ کو ڈسکس جو ہے نا آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ کیس بیسیکلی کیا تھا اور کس بیسس کے اوپر جو ہے نا، کن بیسس کے اوپر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستان میں خصوصی عدالت نے ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ منگل کو اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج عبدالحسنات محمد ذوالقرنین نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ سزا سنائی ہے۔ اگر آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا آپ کو نہیں معلوم تو اس کے اوپر میرا ایک پورا ولاگ جو ہے نا وہ میری ویڈیوز کے اندر آپ کو مل جائے گا، کائنڈلی وہ دیکھ لیجیے گا۔ اڈیالہ جیل کے حکام کے مطابق خصوصی عدالت کے جج اس کیس کا مختصر فیصلہ سنا کر چلے گئے، جبکہ فیصلہ سنانے سے قبل فریقین کو حتمی دلائل دینے کی مہلت نہیں دی گئی۔ عمران خان کی جماعت نے اس فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پارٹی کے جو ترجمان ہے رؤف حسن کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ بانی چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے نہایت بے رحمی سے انصاف کی موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کو اس سزا کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے کیا کیا قانونی آپشنز میسر ہیں، مگر اس سے قبل یہ جان لیتے ہیں کہ سائفر کیس ہے کیا اور یہ معاملہ سابق وزیر اعظم کو سزا دینے تک کیسے پہنچا۔ عمران خان کو 10 سال کی قید کی سزا کب کیا ہوا، سب سے پہلے اس چیز کا ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ 10 اپریل 2022 عمران خان کے خلاف عدم تحریک کامیاب ہونے کے باعث اقتدار سے برطرفی۔ 11 اپریل 2022 پی ٹی آئی کا فوری انتخابات کے لیے لانگ مارچ کا فیصلہ، لیکن مارچ کا اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی اختتام۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی ضمنی انتخاب میں 15 سیٹیں جیت لی۔ 21 اگست 2022 ریاستی اداروں پر تنقید کرنے پر عمران خان پر انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ عمران خان کی تقاریر لائیو براڈ کاسٹ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پابندی لگ گئی۔ 19 ستمبر 2022 عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات مقدمے سے خارج کر دی گئی۔ اس کے بعد آتا ہے 21 اکتوبر 2022 الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل قرار دے دیا۔ 25 اکتوبر سن 2022 توشہ خانہ کیس میں نااہلی کی سزا کے رد عمل میں پی ٹی آئی نے لاہور سے ایک لانگ مارچ کا جو ہے نا انعقاد کیا۔ اب آپ کو بتانے کی کوشش میں کروں گا کہ سائفر کیس بیسیکلی ہے کیا، وہ تو تھوڑی سی ہسٹری تھی کہ کب کیا ہوا، وہ آپ لوگوں کو تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ عمران خان صاحب نے کس بیسیکلی عدم اعتماد کے بعد جو ساری صورتحال رہی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو حزب اختلاف کی جانب سے پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے 10 اپریل 2022 کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹایا گیا۔ اس سے تقریباً 2 ہفتوں قبل 27 مارچ کو عمران خان نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک جلسے کے دوران حامیوں کے سامنے ایک کاغذ لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ سائفر ہے جس میں درج ہے کہ انہیں اقتدار سے نکالنے کے لیے کسی طرح امریکہ میں سازش کی گئی۔ جلسے کے بعد عمران خان نے ایک اور تقریر میں دعویٰ کیا کہ اس وقت کے امریکی جو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید خان سے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ عمران خان کا اصرار تھا کہ ڈونلڈ لو اس امریکی سازش کا حصہ ہیں جس کا مقصد ان کی حکومت کو ہٹانا تھا، تاہم امریکی دفتر خارجہ نے ان تمام الزامات کو تردید کی تھی۔ عمران خان ماضی میں متعدد مرتبہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو اس سازش کا مرکزی کردار جو ہے نا وہ قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقات ادارے نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا، جس کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تحقیقات کا حکم سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی حکومت نے 19 جولائی 2023 کو دیا تھا، اور 19 اگست 2023 کو سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ اس کیس میں عمران خان پر بنیادی الزام یہ تھا کہ انہوں نے سیاسی فائدے کے لیے ایک حساس جو سفارتی دستاویز ہے اس کا استعمال کیا۔
اس وقت کی حکومت کا کہنا تھا کہ سائفر کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت پبلک نہیں کیا جا سکتا، مگر عمران خان نے اس سائفر کو منٹس اور تجزیے میں تبدیل کیا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ بعد ازاں کے انٹرویو کے دوران عمران خان نے اعتراف کیا کہ ان کو بھیجی گئی سائفر کی کاپی غائب ہو چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی قانونی ٹیم کے اس حوالے سے موقف ہے کہ سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے آفس کے عملے کی تھی، نہ کہ خود عمران خان صاحب کی۔ اب یہ جو خصوصی عدالت ہے اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوا؟ خصوصی عدالت نے عمران خان شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم 13 دسمبر 2023 کو عائد کی تھی، جس کے بعد اس کیس پر سماعت لگ بھگ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ جاری تھی۔ اس مقدمے میں استغاثہ کی جانب سے مجموعی طور پر 25 گواہان کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جن میں عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید بھی شامل تھے۔ اس مقدمے میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے سائفر کی کاپی عمران خان کو فراہم کی تھی، جس کے بعد وہ گم ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائفر کی کاپی وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی، جو کہ بعد میں انہیں نہیں ملی۔ ان کے مطابق عمران خان نے اپنے ملٹری سیکرٹری، اے ڈی سی اور دیگر سٹاف کو یہ معاملہ دیکھنے کا کہا تھا، لیکن سائفر کی کاپی عمران خان کے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے تک انہیں نہیں ملی تھی۔ اس مقدمے کا ایک اور مرکزی گواہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید تھے۔ انہوں نے آفیشل سیکرٹری ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کو بتایا تھا کہ 7 مارچ 2022 میں امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو سے ہونے والی ملاقات اور اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو، جسے اسلام آباد میں بطور سائفر ٹیلی گرام ارسال کیا گیا تھا، میں خطرہ یا سازش جیسے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کے حوالے سے 22 اپریل 2022 کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں انہیں بھی طلب کیا گیا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈی مارچ ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سب جی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہی پاکستان میں امریکن ایمبیسی اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈی مارچ ایشو کرنے کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا وہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے اور 7 مارچ 2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور مسٹر ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ایک اس سے پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی، جس کی میزبانی واشنگٹن میں پاکستان ہاؤس کے اندر جو ہے نا وہ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا گیا، اور پاکستان ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اینڈ ڈیفنس جو اتاشی بھی موجود تھے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کا کہنا تھا کہ ملاقات میں دونوں سائٹس کو معلوم تھا کہ میٹنگز کے منٹس لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کو سازش قرار دینے کا فیصلہ اس وقت کی سیاسی قیادت کا تھا۔ جیسے کہ عمران خان صاحب کو سزا تو سنا دی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر قانونی ماہرین جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی اپنی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ یا اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور اس ٹرائل کے اختتام کے بعد جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف الزامات تھے انہیں میرٹس پر اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف یہ الزامات بنتے تھے یا نہیں، اور ان کے خلاف ٹرائل کورٹ نے ثابت کیسے کیا ہے، کس معیار پر کیا ہے، اور کن تمام چیزوں کا اعلیٰ عدالتوں میں اثر نو جائزہ لیا جا سکے گا۔ میری نظر میں وہ کہتے ہیں کہ جو قانونی ماہرین ہیں یہ الزامات جو ہے نا اپیل کے امتحان میں شدید شاید ثابت نہ ہو پائیں، اور اس ٹرائل کورٹ نے عجلت سے کام لیا اور غیر معمولی طریقہ اختیار کیا گیا۔ صرف چند ہی گھنٹوں میں بہت سارے گواہوں کو دیکھا گیا، جس میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اور دیگر وکلاء نے احتجاج بھی کیا تھا۔ یہ تو تمام تھے قانونی ماہرین کی رائے کہ وہ عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کے اس سزا کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کیا 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 جا سکتا ہے۔ لیکن اب سب سے پہلا سوال یہ کہ جو کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پاکستانی ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سائفر بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ کسی عام سفارتی مراسلے یا خط کے برعکس سائفر کوڈ کی زبان میں لکھا جاتا ہے۔ سائفر کو کوڈ زبان میں لکھنا اور ان کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا کسی عام انسان نہیں بلکہ متعلقہ شعبے کے ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ میں گریڈ 16 کے 100 سے زیادہ اہلکار موجود ہیں، جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سائفر اسسٹنٹ پاکستان کے بیرون ملک سفارتکاروں میں بھی تعینات ہوتے ہیں۔ اب سائفر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید کے دفتر واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو سے واشنگٹن میں ایک کھانے پر غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکی عہدیدار نے پاکستان سے متعلق اہم امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسد مجید نے یہ سمجھ کہ یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اس سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔
امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سفارت خانے میں تعینات سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس ملاقات کے بارے میں اپنے پیغام کو کوڈ لینگویج میں بدلا اور اسے مخصوص ذریعے سے اسلام آباد میں خارجہ جو سیکٹری ہے اس کے نام ارسال کر دیا۔ یہ مخصوص ذریعہ کوئی مشین، فیکس، ٹیلی گرام، صوتی پیغام یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے سائفر جو ہے نا، یہ کوڈ ورڈ جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں، اور اس کا دار و مدار کسی بھی ملک کے زیر استعمال اس ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے جو اس سلسلے میں استعمال کرتے ہیں، سفارتکاروں میں جو استعمال ہوتی ہے۔ یوں یہ سائفر پیغام اسلام آباد پہنچ گیا۔ یعنی یہ سائفر جیسے ہی موصول ہوا تو دفتر خارجہ اپنے سائفر اسسٹنٹ کی مدد طلب کی اور پھر اسے ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ اس سائفر کو ڈی کوڈ کروانے کے بعد دفتر خارجہ کے اعلیٰ عہدیداران اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سائفر کو ہر صورت میں 4 اہم شخصیات کو بھیجنا لازمی ہے۔ یہ سائفر وزیر اعظم، پریزیڈنٹ آف پاکستان، آرمی چیف اور DGISI کو بھیجا گیا، یہ 4 لوگوں کو۔ دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق سائفر کی یہ تمام کاپیاں اصلی تصور کی جاتی ہیں اور 1 مہینے کے اندر سائفر کو واپس دفتر خارجہ بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ کام اسی وجہ سے بھی احسن انداز سے ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں بھی دفتر خارجہ کے اہم 2 سے 3 افسران تعینات ہوتے ہیں جو اس کمیونیکیشن کو یقینی بناتے ہیں۔ دفتر خارجہ کو آرمی چیف، DGISI اور صدر مملکت کو بھیجے گی کاپیاں تو دفتر خارجہ کو موصول ہو گئیں، مگر وزیر اعظم کو بھیجا گیا سائفر دفتر خارجہ کو موصول نہیں ہوا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کا کوڈ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا یا کہیں یہ سائفر کسی دوسرے ملک کے ہاتھ تو نہیں لگ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حکومتی حلقوں میں بھی اس حوالے سے تفتیش پائی گئی تھی۔ خیال رہے کہ بیرون ملک مشروں سے موصول ہونے والے سائفرز عام طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر گردشی اور دوسرے عمومی طور پر وہ ہوتے ہیں جنہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ غیر گردشی سائفر کو مخصوص ایڈریسز، مخصوص افراد کے لیے نشان زد کیا جاتا ہے اور بھیجنے والا سفیر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کسے وصول ہونا چاہیے۔ البتہ سیکرٹری خارجہ ادارے کا سربراہ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے ڈپلومیٹ کیبل یا سائفر کس کس کو بھیجا جا سکتا ہے۔